خوش آمدید۔ آج کے اس جائزے میں ہم ایک ایسی کہانی پر بات کرنے والے ہیں جو سچ کہوں تو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے انسانی غفلت کی اور اس حتمی حقیقت کی جس سے ہم سب روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں نظریں چراتے ہیں۔ تو چلیے سیدھا اس ڈرامائی اور گہرے سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر یہ واقعہ ہمیں ہماری اپنی زندگی کے بارے میں کیا سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا اس جملے کی گہرائی اور اس کے خوف کا تصور کریں۔ کہانی ہمیں سیدھا ایک سنسان اندھیرے قبرستان کے بیچوں بیچ لے جاتی ہے، جہاں سے ایک غیبی آواز ایک غافل انسان کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کے اوپر ہنستا تھا، آج زمین کے نیچے رونے والا ہے۔ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا۔ یہ شاندار آغاز ہمیں فوراً اس تاریک اور پرسرار ماحول کا حصہ بنا دیتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے دنیاوی غفلت اور ایک اندھیری رات سے۔ آئیے مرکزی کردار عاصم سے ملتے ہیں۔ اس میں بالکل وہی تیزی، بے پرواہی اور غرور ہے جو عموماً ہم دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگوں میں دیکھتے ہیں۔ اب یہاں جو چیز واقعی نوٹس کرنے والی ہے وہ ہے یہ زبردست تضاد۔ ایک طرف عاصم ہے، ہاتھ میں مہنگا فون، لاکھوں کی ڈیلز ہو رہی ہیں، عشاء کی اذان ہوتی ہے تو کہتا ہے، ارے ابھی تو میں جوان ہوں، مسجد تو بڑھاپے میں جائیں گے۔ لیکن پھر اچانک حقیقت بدلتی ہے۔ ایک شدید طوفان آتا ہے، بادل گرجتے ہیں، بجلی کڑکتی ہے اور وہ مہنگا فون جس پر اسے اتنا ناز تھا ایک سیکنڈ میں بند ہو جاتا ہے۔ یہ لمحہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری یہ ساری دنیاوی طاقتیں دراصل کتنی غیر محفوظ اور کھوکھلی ہیں۔ اور اسی اندھیرے میں بھٹکتے ہوئے عاصم چلتے چلتے اچانک ایک قبرستان میں جا گرتا ہے۔ راوی اس زبردست تبدیلی کو قرآن پاک کی اس اٹل حقیقت سے جوڑتا ہے کہ کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم موت سے جتنا مرضی دور بھاگیں، وہ پیاسے کے پانی کی طرح ہمارا تعاقب کرتی ہے۔ یہ منظر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہماری سانسوں کی ڈوری حقیقت میں کتنی کمزور ہے۔ یہاں سے کہانی ایک نئے موڑ یعنی قبرستان کی تنہائی اور خوف میں داخل ہوتی ہے۔ ذرا تصور کریں، رفتار بالکل سست ہو چکی ہے اور ایک خوفناک تنہائی کا احساس چھا گیا ہے۔ عاصم قبرستان کے بیچ میں ہے، پاؤں زمین میں دھس رہے ہیں اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ پوری طرح پھنس چکا ہے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ اچانک ایک نورانی چہرے والے بزرگ نمودار ہوتے ہیں اور عاصم فوراً اپنا دفاع کرتے ہوئے صفائیاں پیش کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے، میں نے کوئی چوری نہیں کی، کسی کا قتل نہیں کیا، میں تو بالکل بے گناہ ہوں۔ لیکن بزرگ اسے جو آئینہ دکھاتے ہیں وہ ہم سب کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ صرف قتل یا چوری ہی گناہ نہیں ہوتے، اپنے خالق کو بھول جانا، مہلت کو ضائع کرنا اور اس دنیا کو ہی اپنا مستقل ٹھکانہ سمجھ لینا، کیا یہ سب سے بڑا دھوکہ نہیں؟ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ لمحہ ہمارے روزمرہ کے دنیاوی پیمانوں کو بالکل توڑ کے رکھ دیتا ہے۔ اور اب باری آتی ہے قبر کی پکار اور اعمال کے حساب کی۔ کہانی اپنے عروج پر پہنچتی ہے، بزرگ غائب ہو جاتے ہیں اور دنیاوی منظر پوری طرح ایک سخت روحانی احتساب میں بدل جاتا ہے۔ عاصم کے بالکل سامنے ایک تازہ کھدی ہوئی قبر کھلتی ہے۔ اس موقع پر ایک انتہائی رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ قبر روزانہ انسان سے 3 مطالبات کرتی ہے۔ وہ پکار کر کہتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میرے لیے قرآن کی تلاوت کا ساتھی لاؤ۔ میں اندھیرے کا گھر ہوں، میرے لیے تہجد کی روشنی لاؤ۔ اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، اس لیے صدقے کا تریاک لاؤ۔ یہ تینوں چیزیں ہمیں سختی سے یہ یاد دلاتی ہیں کہ مٹی کے نیچے آپ کا بینک بیلنس، آپ کی پراپرٹی اور بڑی بڑی ڈیلز کسی کام نہیں آتی۔ اس کے بعد جو ہوتا ہے وہ اور بھی دل دہلا دینے والا ہے۔ قبر کے 2 فرشتے منکر اور نکیر سامنے آتے ہیں، بجلی جیسی آنکھیں اور گرجدار آواز۔ وہ 3 بہت ہی بنیادی سوالات پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرا نبی کون ہے؟ عاصم، جو دنیا میں ایک بہت تیز ترار اور لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے والا شخص تھا، اس وقت مکمل طور پر گونگا ہو جاتا ہے۔ وہ ہکلا کر صرف اتنا کہتا ہے، ہائے افسوس، میں نہیں جانتا، میں تو بس دنیا میں فلمیں دیکھتا تھا اور اپنا بزنس کرتا تھا۔ یہاں عاصم کے ماضی کی سنگینی بالکل کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ ایک غیبی آواز اسے اس کے پرانے فیصلے یاد دلاتی ہے۔ سوچیں، جب اسے روزانہ حی علی الصلاۃ یعنی نماز کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ وقت نہ ہونے کا بہانہ بناتا تھا، اور جب اسے حی علی الفلاح
کہہ کر حقیقی کامیابی کی طرف بلایا جاتا تو وہ ان عارضی دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگتا رہتا تھا۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ جو چیز ہمیشہ رہنے والی تھی اس نے اسے ہی نظر انداز کر دیا۔ اب قبر کی دیواریں آپس میں ملنے لگتی ہیں، عاصم کی پسلیاں دبنے لگتی ہیں اور وہ چیخ چیخ کر التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے صرف ایک موقع دے دے، میں سجدے کروں گا، سنتوں پر چلوں گا۔ تو یہاں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے پوچھنا چاہیے، کیا واقعی وقت ختم ہونے کے بعد واپسی کا کوئی راستہ بچتا ہے؟ کیا اتنی دیر ہو جانے کے بعد معافی کی کوئی گنجائش باقی رہتی ہے؟ لیکن پھر توبہ اور رحمت الہی کا دروازہ کھلتا ہے، اور سچ میں یہاں کہانی میں ایک بہت ہی خوبصورت اور پرسکون موڑ آتا ہے۔ اس دم گھٹنے والے اندھیرے کے بعد اچانک ایک خوشبودار ہوا کا جھونکا آتا ہے اور ڈر اور خوف کا وہ ماحول ایک دم سکون میں بدل جاتا ہے۔ وہی بزرگ دوبارہ سامنے آتے ہیں اور وہ راز کھولتے ہیں جو اصل میں اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ وہ مسکرا کر عاصم کو بتاتے ہیں کہ یہ دراصل موت نہیں تھی، یہ تو بس تمہارے سوئے ہوئے دل کو جگانے کے لیے ایک جھٹکا تھا۔ اور ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ اللہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ بھٹک جائے، اس لیے وہ زندگی میں ہی ایسے جھٹکے دے کر ہمیں سنبھلنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ واقعی ایک انتہائی جذباتی اور خوبصورت احساس ہے۔ اور پھر بات آتی ہے اس قرآنی آیت کی جو اس پورے جائزے کی روح ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بزرگ اسے یاد دلاتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی جان پر ظلم کیا بھی ہے تب بھی سچی توبہ زندگی بھر کی غفلت کو دھو سکتی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے واپس پلٹنا چاہے نا تو یقین مانے ہر خوفناک رات اس کی زندگی کی سب سے مبارک رات بن سکتی ہے۔ اور بالآخر بیداری اور ایک نیا آغاز۔ اب ہم اس بیانیے کے بالکل آخری حصے میں ہیں جہاں وہ شدید روحانی ڈراؤنا خواب ختم ہوتا ہے اور عاصم ایک نئے مقصد کے ساتھ واپس اپنی جسمانی حقیقت میں لوٹتا ہے۔ یہاں ابتدا اور اختتام کا یہ تقابل بڑا ہی کمال کا ہے۔ یاد ہے رات کو اس نے اندھیرے اور غفلت میں عشاء کی اذان کو نظر انداز کیا تھا جس نے اسے اس روحانی عذاب تک پہنچایا، لیکن اب جب وہ اپنے بستر پر پسینے میں شرابور ہانپتا ہوا جاگتا ہے تو باہر روشنی ہو چکی ہے اور پس منظر میں فجر کی اذان گونج رہی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، یعنی نماز نیند سے بہتر ہے۔ اور اس بار وہ اس پکار کو پورے دل سے قبول کرتا ہے۔ یہ اس کی ایک مکمل روحانی پیدائش نو ہے۔ اب ذرا اس پورے سفر کو ایک نظر دیکھیں۔ رات کو عشاء کے وقت غفلت سے شروعات ہوئی، پھر آدھی رات کو قبرستان کی حقیقت کا سامنا، رات کے پچھلے پہر وہ خوفناک حساب کتاب کا منظر، اور بالآخر فجر کے وقت بیداری اور سچی توبہ۔ یہ پوری ٹائم لائن ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح محض ایک رات کا تجربہ کسی انسان کی زندگی اور اس کی سوچ کا پورا زاویہ بدل کر رکھ سکتا ہے۔ عاصم اب یہ بات بہت اچھی طرح جان چکا ہے کہ اصل کامیابی بڑی ڈیلز اور دنیاوی رونقوں میں نہیں ہے بلکہ اپنے خالق کے سامنے سرخ رو ہونے میں ہے۔ وہ رو کر توبہ کرتا ہے اور راوی کہانی کے آخر میں یہ طاقتور قرآنی دعا پڑھتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔ یقیناً یہ اس پوری کہانی کا وہ سب سے بڑا اخلاقی سبق ہے جو ہم سب کو پلے باندھ لینا چاہیے۔ تو اب ہم اس جائزے کے اختتام پر آ گئے ہیں۔ عاصم کے لیے تو خوش قسمتی سے وہ صرف ایک خواب تھا، ایک الارم تھا جو اسے جگانے کے لیے بجا تھا، لیکن ذرا سوچئے ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب یہ منظر کوئی خواب نہیں بلکہ ہماری اور آپ کی حقیقت ہوگا۔ تب ہمیں جاگنے کی کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے آج تیار ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو واقعتاً ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔